تبلیغ جماعت والوں کو دو اعتراض ہیں. پہلا یہ کہ پینٹ شرٹ پہننا منع کرتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن داڑھی کاٹنے والوں کو قبول کر لیتے ہیں، اسے منع نہیں کرتے، یہ تو واجب ہے. دوسرا یہ کہ صحیح حدیث میں بھی بہت سی اعمال کے فضائل ہیں، لیکن ضعیف حدیث بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں. پینٹ شرٹ پہننے کی وہ ترغیب، وہ پینٹ شرٹ پہننے کو حرام ناجائز نہیں کہتے، ترغیب دیتے ہیں کہ اپنا جو سیدھا سادہ لباس ہے وہ پہنو. تو آپ مان لیں ان کی بات، نہیں ماننی تو کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہتے ہیں نہ پہنے. تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ یار اپنے قومی ڈریس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. اور سارے ایسے کر بھی نہیں رہے ہوتے. بہت سے تو پینٹ پہن کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اگر کہتے ہیں کہ شلوار قمیض پہنو تو اس کی بیس کوئی غلط نہیں ہے، اس کی بیس یہی ہے کہ بھئی اپنے کلچر کو فروغ دینا چاہیے. لیکن میں تبلیغ والوں سے ایک بات کہوں گا، اور آپ لوگوں سے بھی، میری بہت ٹریولنگ ہے دنیا میں، شلوار قمیض میں انسان لگتا غریب ہے. میں بھی جب عرب ملکوں میں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں جبہ پہنوں، اور خاص تو مجھے جبہ وہ والا پسند ہے، وہ جو مسقط اور اماراتیوں کا جبہ ہے نا، بغیر کالر کے، یہاں وہ نہیں لٹکا ہوا ہوتا، وہ مجھے پسند ہے. شلوار قمیض میں پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے یہ چندہ مانگنے آیا ہے. اس لیے مجھے اب شلوار قمیض سے نا، اپنے ملک میں تو کمفرٹیبل ہوں میں، سبھی چندے مانگنے والے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں نے کہہ دیا تو کیا. باہر ملکوں میں جا کے شلوار قمیض میں لگتا عجیب صحیح ہے. تو پینٹ شرٹ کو تو میں پروموٹ نہیں کرتا، جائز ہے پہننا، لیکن جو اسلامی ڈریس میں اگر جو زیادہ اچھا ہے نا، پھر وہ سعودی عرب والا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے، وہ جو کالر والا. یہ جو اماراتیوں کا یا مسقط عمان والوں کا جبہ ہے، یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو اپنے ناپ کا سلوائیں، پورا شامیانہ نہ ہو، تمبو نہ ہو کہ 6 آدمی آ جائیں، اس میں فٹنگ کا ہو تھوڑا سا، تو بڑا اچھا لگتا ہے، ڈیسنٹ لگتا ہے یہ. تو میں جب مسقط میں عربوں کے گھر میں یا سعودی عرب وغیرہ میں عربوں کے گھر میں جاؤ نا، آپ عجیب، مسقط میں یا ایمریٹس اماراتیوں میں، تو ان کے گھروں میں ایک تو ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، پھر ظاہر بڑے بھی ہو جاتے ہیں وہ بچے، تو وہ ایسے خوبصورت شہزادے لگ رہے ہوتے ہیں. ایک تو صفائی عربوں کے گھروں میں بہت، پھر خوشبو کی دھونیاں. ایک مسقط میں ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی شادی عربوں میں ہوئی ہے، تو اپنے سسرال لے گئے مجھے. تو میں جب ان کے گھر گیا، وہ ایسے یار خوبصورت، ان کے سفید جبے، ان کے سروں پہ بڑے خوبصورت سے رومال پیچھے باندھے ہوئے تھے، انہوں نے پگڑیاں تھیں. ایک تو وہ رومال لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، ایک ان کے بندھے ہوئے، اور پھر وہ عود کی خوشبوئیں، پھر صفائی، پھر پیسے کی بھی ایک رونق ہوتی ہے چہرے پہ. یہ بھی ایک حقیقت ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، چہرے پہ ایک غذائیں ایسے زیتون کھاتے ہیں وہ، اور انجیر، زیتون اور یہ چیزیں ان کی خوراک میں. تو میں گیا، وہ پھر خدمت گزار بہت ہوتے ہیں، مہمان نواز. تو ایسے میں نے کہا یار یہ ایسا لگ رہا ہے جنت کے وہ شہزادے گھوم رہے ہیں جیسے نا، ڈریسنگ میں، اور بڑے اچھے اخلاق سے. تو عربی ویسے ہی بڑی اچھی زبان ہے، واللہ اللہ بار بار آ رہا ہوتا ہے منہ پہ نا، واللہ. تو میں نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی شہزادے گھوم رہے ہیں. تو بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے ان لوگوں کے گھروں کا. پھر اخلاق و آداب ہیں، چیخنا چلانا نہیں ہے، بڑوں کا احترام بہت ہے، والد کا، والدہ کا، دادا پردادا، پھر ہوتے بھی ہیں پردادے دادے گھروں میں، کیونکہ جلدی شادیاں ہوتی ہیں. تو بڑا اچھا مجھے لگتا ہے عربوں کا جو گھروں کا کلچر ہے. عربوں سے میری مراد سعودی عرب میں تو میں نے زیادہ نہیں دیکھا، مسقط میں. تو مجھے ان کا گھروں کا کلچر بڑا اچھا لگا. تو وہ سفید جبے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے جچتے ہیں انسان پہ. اس لیے باہر ملکوں میں جب جاؤ تو یا تو پینٹ شرٹ پہنو، اور بہتر ہے کہ پینٹ شرٹ نہ پہنو، اپنے کلچر کو فروغ دو. تو اس میں شلوار قمیض کے بجائے جبہ پہنا کرو، زیادہ اچھا لگتا ہے. جبہ سعودی نہیں، مسقط والا جبہ، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. ٹرائی کرو. بچوں پہ تو بہت ہی جچتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے چھوٹا، ہم عمرے پہ گئے تو میں نے اس کو وہی جبہ پہنایا اور سفید ٹوپی. عرب آ کے اتنا پیار کر رہے تھے، اور بچے بڑے عجیب اٹریکٹیو لگتے ہیں اس جبے میں، بہت خوبصورت لگتے ہیں بچے. شلوار قمیض میں اگر پہننی ہے تو ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنا کرو، تھوڑا عمران خان کا لک آئے گا. اب جس کو عمران خان سے محبت ہے وہ خوش ہوگا، نہیں ہوگا تو وہ ناراض ہوگا. ہم نے کیا کرنا ہے اس بحث میں جا کے. لیکن تھوڑا ڈیسنٹ لگتا ہے ویسٹ کوٹ میں. خالی شلوار قمیض مت پہنو، کوئی زکات دے کے چلا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس پہ ویسٹ کوٹ پہن لیا کرو، تو تھوڑا سا اس ویسٹ کوٹ سے پڑھا لکھا لگ رہا ہوتا ہے آدمی، پڑھا لکھا آدمی. تو اس لیے میں پہلے شلوار قمیض کو بہت پروموٹ کرتا تھا کہ اپنے لباس کو چھوڑو نہیں. اب میں باہر ملکوں میں جا کے کہتا ہوں شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ بھی پہنو، تھوڑا قائد اعظم کا لک آئے، یا کوئی پڑھے لکھے آدمی کا لک آئے، یا پھر جبہ پہن لو.
خالی شلوار قمیض میں، ایسا لگتا ہے غریب آدمی آیا ہوا ہے اور چندہ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے. ایک عرب کا میں واقعہ سناتا ہوں نا، کہ وہ سعودی عرب میں ایک پاکستانی سیٹ تھا، فیکٹریوں کا مالک، شلوار قمیض میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک صاحب عربی آیا، اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے نا اس نے. اس سیٹھ نے کہا کہ میری فیکٹری ہیں بھائی، میں غریب نہیں ہوں. اس نے پھر بھی کہا رکھو ریال کی گڈی تھی، رکھو. اس نے کہا بھائی میں بھکاری نہیں ہوں بھائی، میں فیکٹریوں کا مالک ہوں. عربی نے کہا اللہ خوش رکھو اس کو. اس نے کہا یار میں غریب نہیں ہوں. اس نے کہا کلو پاکستانی مسکین. اس نے کہا بس اتنا کافی ہے، تو پاکستانی ہے نا. اس نے کہا مسکین ہے، رکھ اس کو. تو حالانکہ اس کے دسترخوان چل رہے ہوں گے حرم میں، اتنا بڑا سیٹ ہوگا. تو اس لیے شلوار قمیض پہ تھوڑا سا مجھے اشکال ہونے لگا ہے. یہاں پہنو شلوار قمیض، باہر ملکوں میں نہ پہنو. یہ میری رائے ہے بھائی، اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کو اس میں. اور اگر پہننی ہے تو ویسٹ کوٹ پہنو اس کے اوپر. اور دیندار کے لیے خاص طور پہ، دیندار آدمی تو بالکل ایسا لگتا ہے چندہ مانگنے آیا ہوا مدرسے کے لیے، تو بالکل ایسا لگتا ہے. اچھا بھائی، کسی نے پوچھا ہے پیٹ کے مرض کی وجہ سے وضو بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے فرض، جماعت، تراویح، جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے. تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے. تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، نکل آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے. ایک اسمال آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں. پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں، جائز نہیں ہوگی. امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں، انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں. دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا، لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے. اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے، اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے، تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ. تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی، وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے. تو مکس میں تو غالب حلال ہے، تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو آپ؟ اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی، ناجائز ہے. مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی. جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے، ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا. تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے، تو اس کے چترول تو لگیں گے آپ کو. ہاں، حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا، بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا. حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان. حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو، یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا. بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، میرا کمال نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے توفیق دی، اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی، وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ کر کے بھی تواضع پیدا ہو سکتی ہے. گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے، گناہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا پھر وہ پڑا رہتا ہے، اس میں بہت بڑا عذاب ہے، اس سے تو دور بھاگو.